حامدا ومصليا أما بعد إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے. نہیں سمجھی گئی باتیں تو نقصان سب کا ہے. جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی. مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے. حضرات حکم مستحکم و مقابل محترم، آج کی سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے. حضرات، جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو جس نے سب سے پہلے عالمی بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، ناسش وطن، فخر چمن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں. حضرت شاہ صاحب کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے. حضرت شاہ صاحب کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر سے کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ میں دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولہ داغ دیا جاتا. رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے شہر میں انگریز نے پھانسی کا بندہ بنایا تھا. ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کو دہکتے انگاروں میں ڈالا گیا اور بھون دیا گیا اور یوں کہا گیا کہ مولویوں تم صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ ہم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیے جاؤ گے. لیکن رب کعبہ کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی. عزیزان ملت، اتنی شدید قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا. اگر یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا. کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالاکوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے. کہیں ارادت مندان واسطہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی سرکردگی ملے گی. یاد رکھو یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے. انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہیں جو شیخ الہند کے بعد تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے. تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی جوشیلی قوم کو انگریزوں کے خلاف متحد کر سکے. اور انہی کے سب سے چہیتے اور حدیث عزیز شاگرد مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ قید و بند کی بے پناہ مصیبتیں برداشت کی تھی. وہ اس وقت کلکتہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے. جب وہ دیوبند آئے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند
کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان باقی نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا مدنی وہ پڑے اور فرمایا کہ مانڈا کی جیل میں انگریز میرے استاد شیخ الہند کو تہخانے میں لے جایا کرتا تھا اور کپڑے اتار کر کمر کو سلاخوں سے داغتا تھا اور کہتا تھا کہ محمود الحسن انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دے. حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. جب بھی ہوش آتا فرماتے انگریز میں بلال کا وارث ہوں, میری چمڑی بگڑ تو سکتی ہے, دین اسلام کی خاطر میری چمڑی ادھر تو سکتی ہے, مگر میں تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا. شہدائیان اسلام کے پروانوں, ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو, ایک شیخ الہند نہیں سینکڑوں ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اس رسول کی خاطر اپنی جان آفرین کے حوالے فرما دی. ہمارے سرسرے مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے, ہمارے سرسرے مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے, ہمارے خون کے لالے چمن کی آبرو ٹھہرے. یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے, یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے, زمین کی ہی نہیں ہم تو گگن کی آبرو ٹھہرے. تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو, تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو, پھانسی پہ راحت کا پیغام ملا مجھ کو, میں دیش کی خاطر ہی گھر بار لٹا بیٹھا, آزادی کا سنکٹ کے انعام ملا مجھ کو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.